نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آنے والے انتخابات بالکل قریب ہیں، چند دن باقی ہیں، اور اس انتخابات میں، اس آنے والے الیکشن میں ہر سمجھدار آدمی نے کسی نہ کسی امیدوار کو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہو، قومی اسمبلی کا امیدوار ہو، کسی نہ کسی کو اس نے ووٹ دینا ہے۔ اور ہر انسان کسی نہ کسی امیدوار کے ساتھ انسیت رکھتا ہے، لگاؤ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور کسی نہ کسی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور ہمارے ملک کے مسلمان تو ماشاءاللہ جنون کی حد تک، جذبات کی حد تک مختلف امیدواروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے دل میں خیال آیا کہ ووٹ کے حوالے سے کچھ مفید باتیں، اس کی شرعی حیثیت میں اپنے تمام دوست احباب کے، متعلقین کے، اپنے ناظرین اور سامعین کے، سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں، تاکہ ان کے بیان کرنے سے مجھے بھی فائدہ ہو، ان کو بھی فائدہ ہو۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صحیح آدمی کو ووٹ دینے کے فائدے کیا ہیں؟ غلط آدمی کو ووٹ دینے کے نقصانات کیا ہیں؟ ووٹ فروخت کرنا، بیچنا کیسا ہے؟ اور ووٹ نہ دینا، کسی کو بھی نہ دینا، اس کی شرعی لحاظ سے کیا حیثیت ہے؟ یہ باتیں میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے لفظ ووٹ کے حوالے سے چند مفید باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، ووٹ کی اصطلاح یہ آج کے دور کی، جمہوری دور کی، جدید دور کی اصطلاح ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین کے زمانے میں، اور اس کے بعد کے ادوار میں ووٹ کی اصطلاح نہیں تھی، بلکہ اس دور میں بیعت کی اصطلاح ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ اکثر مسلمان بادشاہ، خلفاء بیعت کے ذریعے منتخب ہوا کرتے تھے اور عام مسلمانوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔ چنانچہ پہلے ادوار میں اسلام کے نام پہ بیعت ہوا کرتی تھی، جس کو بیعت علی الاسلام کہتے ہیں۔ جہاد کے نام پہ بیعت ہوا کرتی تھی، جس کو بیعت علی الجہاد کہا کرتے ہیں۔ اور ہجرت کے نام پہ بیعت ہوا کرتی تھی، جس کو بیعت علی الہجرت کہتے ہیں۔ اور بیعت علی ترک المنکرات بھی ہوتی تھی، یعنی کہ وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں، گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں، منکرات ہیں جن سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا، ان کے چھوڑنے پر بھی بیعت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بیعت صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے بھی لیا کرتے تھے، عورتوں سے بھی لیا کرتے تھے۔ اور ہم اللہ کے نبی سے بیعت کر کے یاد کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے۔ بہرحال مختلف چیزوں میں بیعت ہوا کرتی تھی۔ اور ایک بیعت ہوتی تھی جس کو کہا جاتا تھا بیعت علی الخلافت، خلافت کے نام پہ بیعت، یعنی کہ کسی منصب پہ، کسی عہدے پہ، کسی مسلمان بادشاہ کو، خلیفہ کو، کسی بھی انسان کو لانے کے لیے بیعت علی الخلافت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بیعت خلفائے کرام مسجد نبوی میں لیا کرتے تھے تمام مسلمانوں سے، اور انہی کی بیعت کی بنیاد پہ وہ خلیفہ، امیر و بادشاہ منتخب ہوتے تھے، خلیفہ منتخب ہوتے تھے۔ لیکن ان خلفاء کی بیعت میں اور اللہ کے نبی کی بیعت میں اور دیگر انبیاء کرام کی بیعت میں فرق یہ تھا کہ نبی کی بیعت اور نبی کے فرامین کو اور نبی کے دیے گئے احکامات کو، اس کے دیے ہوئے نظام کو کسی آدمی کے پاس رد کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ وہ کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتا، کوئی حکم اپنی طرف سے نہیں دیتا، بلکہ ہر حکم اس کا وحی الہی سے مشروط ہوتا ہے۔ اور اللہ جس چیز کا اس کو حکم دیتے ہیں وہ آگے لوگوں کو بتلاتا ہے۔ لیکن بعد کے جو خلفاء تھے، ان کی بیعت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی پالیسیوں کو ماننا، نظام کے مطابق چلنا، یہ مشروط ہوتا تھا قرآن و حدیث کے ساتھ، اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ، شرعی حدود کی پابندی کے ساتھ، کہ اگر وہ سارا نظام، سارے احکامات اور اپنے فرامین قرآن و حدیث کے مطابق دیں گے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق چلیں گے اور اس کی حدود میں رہیں گے، تو مسلمان اس کی بیعت کریں گے، بیعت پہ قائم رہیں گے، عمل کریں گے، اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ اگر وہ اس سے ہٹیں گے تو پھر ان کو بیعت توڑنے کا بھی اختیار ہے۔ تو پہلے دور میں چونکہ ووٹ کی اصطلاح نہیں تھی، لہذا ووٹ کی تفصیل سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، بیعت ہوتی تھی، بیعت کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اور آج بھی چونکہ بیعت کی ہمارے معاشرے میں اہمیت نہیں ہے،
سیاسی حوالے سے، بلکہ بیعت کی جگہ ووٹ نے لے لی ہے، اور ووٹ ہی کی اہمیت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستان کے بلکہ دنیا کے جتنے بھی ادارے ہیں، اہم عہدے ہیں، اور ان اداروں کے اندر کام کرنے والے ارکان ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے ارکان ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، کسی بھی صوبے کے ہوں، تو ان ارکان کا انتخاب بھی ووٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مثلاً صدر کا انتخاب ووٹوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، وزیر اعظم کا انتخاب ووٹوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کا انتخاب ووٹوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چیئرمین، وائس چیئرمین کا انتخاب بھی ووٹوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ڈویژن کے اندر، ہر ضلع کے اندر اور ہر حلقے کے امیدوار کا انتخاب، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہو یا قومی اسمبلی کا امیدوار ہو، ہر امیدوار کا انتخاب ووٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، ووٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ لہذا اب اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ ووٹ کی شرعی لحاظ سے کیا حیثیت ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، غلط آدمی کو دینے کے نقصانات کیا ہیں، صحیح آدمی کو دینے کے فائدے کیا ہیں، تو اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی آنے والے انتخابات میں صحیح لوگوں کو انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غلط لوگوں کو انتخاب کرنے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ پاک امن کا اور اتحاد کا اور خوشحالی کا اللہ پاک گہوارہ بنائے، اور ہمارے ملک کی اللہ پاک ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔